سب سے بنیادی چیز ایمان، جس کے بغیر مسلمان کی آنکھ کھل نہیں سکتی۔ ایمان کے بغیر مسلمان کی دل کی آنکھ ایسی ہے جس طرح اللہ کو نہ ماننے والا دلوں کا اندھا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہم کالانعام، کہ جانور کی طرح ہیں، ان پر حالات آئیں گے انہیں نہیں معلوم کہ حالات کیوں آئے کیوں گزر گئے۔ عجیب حدیث میں مثال دے کر فرمایا اللہ کو نہ جاننے والا اس جانور کی طرح ہے جس کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے، اس کو نہیں معلوم فیما عقل و فیما ارسل، کہ کیوں باندھا گیا تھا کیوں کھول دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں، میں مثال دے کر عرض کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں اگر بھینس دودھ روک لے، اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بچہ تھنوں میں دودھ منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور دودھ نکال لیا جاتا ہے۔ اس بھینس کو بھی نہیں خبر کہ بچے کو کیوں لایا گیا تھا، اس بچے کو بھی نہیں خبر کہ کیوں کھولا گیا، کیوں باندھ دیا گیا۔ حدیث میں یہ مثال دے کر واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو اللہ رب العزت نے ان کی مثال جانوروں سے دی ہے کہ اگر جانور کو باندھ دیا جائے کھول دیا جائے تو اس کو نہیں معلوم کہ کیوں باندھا گیا تھا کیوں کھول دیا گیا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جتنے قسم کے بھی حالات ہیں، ان حالات کا مقابلہ اسباب سے کرنا اپنی ناکامی کو بڑھانا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اسباب میں کامیابیوں کا نظر آنا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اسباب میں کامیابیوں کا نظر آنا یہ کامیابیوں کا دھوکہ ہے۔ اصل حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ اللہ رب العزت حالات کیوں لاتے ہیں؟ تاجروں کی تجارت میں نقصان کیوں لاتے ہیں؟ زمینداروں کے زمینداروں میں نقصان کیوں لاتے ہیں؟ صرف اسے لاتے ہیں تاکہ یہ نقصان ان کو توبہ کی طرف لے آوے، یہ نقصان کو توبہ کی طرف لے آوے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے۔ اس لیے کہ میرے بزرگ دوستوں، عزیزوں، محض تکالیف کے برداشت کرنے سے حالات نہیں بدلتے، محض تکالیف کے برداشت کرنے سے حالات نہیں بدلتے۔ لوگ کہتے ہیں تم صبر کر لو حالات بدل جائیں گے، نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ صبر پر حالات جب بدلتے ہیں جب اس صبر کے ساتھ تقوی بھی ہو۔ اگر صبر کے ساتھ تقوی ہے تو اللہ رب العزت حالات کو بدل دیں گے، اور اگر صبر کے ساتھ گناہ ہیں، اگر صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ تو حالات کبھی نہیں بدلیں گے، بلکہ صبر کرتا 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 قبر تک پہنچ جائے گا، اس کے صبر کی مدت ختم نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، تمہیں تمہاری کیا کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے، حالات پر صبر کرنا تقوی کے ساتھ یہ کامیابی کا راستہ ہے، حالات پر صبر کرنا گناہوں کے ساتھ یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اگر حالات بدلنا چاہتے ہو تو پھر حالات کے بدلنے کے ساتھ صبر کے ساتھ تقوی کی شرط ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں شرط لگا دی ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو تقوی کے ساتھ تو ہم تمہارے حالات کو بدلیں گے، اور اگر تم صبر کرو گناہوں کے ساتھ تو گناہوں کے ساتھ صبر کرنے سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ آپ جانتے ہیں چور صبر کرتے ہیں پٹائی پر، لیکن گناہوں کے ساتھ صبر کرتے ہیں، ان کو جو سزا دی جائے گی اس سے سزا دینے والوں پر عذاب نہ آئے گا۔ اگر مسلمانی زمانے میں یہ کہے کہ غیروں نے ہمارے حالات بگاڑ دیے، کاروبار بگاڑ دیے، غیروں نے ہم پر ظلم کر دیا، تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ان کے لیے بد دعا کرنا ایسا ہی بے فائدہ ہوگا جیسے پولیس والوں کے لیے چور بد دعا کریں تو پولیس والوں کو کوئی نقصان نہیں۔ میری بات کو دھیان سے سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر صبر کر رہا گناہوں کے ساتھ تو گناہوں کے ساتھ صبر کرنا ایسا ہے جیسا چور صبر کریں چوری کے ساتھ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ صبر کو تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ہے۔ فرمایا
انہو من یتق و یصبر، کہ جو صبر کرے گا تقوی کے ساتھ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، ان کو ضائع کرنا چاہا کہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، لیکن یہ صبر تقوی کے ساتھ کیا، زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا اور بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس صبر و تقوی کے ساتھ ایک تو ضائع ہونے سے بچا لیا، ورنہ وہ تو یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم انہیں کنویں میں ڈال کر ان کو ضائع کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتے۔ آگے امتحان ہوا تقوی میں کہ اگر صبر کے ساتھ تقوی بھی ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسی عزتیں دیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا وزیر مالیات بنا کر کہ یوسف تم سچے ہو، بتاؤ ہمارے خواب کی تعبیر دو۔ یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، زلیخا کے عمل پر تقوی اختیار کیا، بھائیوں کے عمل پر صبر اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے اس ذلت کے ماحول سے ایسی عزت دی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے وزیر مالیات بنا کر نکالا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ حالات کیوں بگڑ رہے ہیں۔ حالات کے بگڑنے کا بننے کا تعلق باہر کی شکلوں سے نہیں ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں کے حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، بلکہ حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اللہ کے احکام سے ہے کہ مومن کے بدن سے عمل کیسے نکل رہا۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مومن کے بدن سے نکلنے والے عمل پر ہوگا۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، حالات سے عبرت لینے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ مومن ہوگا، ایک ٹھوکر لگنے پر بھی اس کو اپنا گناہ یاد آئے گا۔ ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی، اس پر نظر پڑتے ہی ان کا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ آ کر خدمت میں عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ایک عورت پر نظر پڑی، اس عورت پر نظر پڑنے کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے مومن کے ساتھ کہ اگر اس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اس گناہ پر تنبیہ کرنے کے لیے چھوٹی سی تکلیف لے آئیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت مومن کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس کو اس گناہ پر تنبیہ کے لیے اس کے سر کو دیوار سے لگا دیا تاکہ اسے تنبیہ ہو جائے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، اس زمانے میں آپ دیکھیں گے ٹرینیں ٹکرا جائیں، جہاز ٹکرا جائیں، گاڑیاں ٹکرا جائیں، ان کے کھیتوں میں غلہ نہ ہو، ان کی دکانوں پر آمدنی نہ ہو، ان کی زراعتوں میں نقصان ہو جاوے، لیکن یہ اس سب کے باوجود بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کاروبار میں یہ نقصان کر دیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ اس بات کو بہت توجہ سے غور کرنا اور سوچنا ہے کہ حالات کیسے بدلیں۔ اللہ رب العزت اس وقت تک حالات کو بدلتے نہیں جب تک اجتماعی طور پر اپنے اعمال کو بدلنے کی فکر نہ کر لی جاوے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، یہ ساری کی ساری محنت اور یہ کوشش یقین کے بدلنے کی ہے۔ یہ ساری محنت اور کوشش یقین کے بدلنے کی ہے کہ ایمان بدلے گا تو اس کی دل کی کیفیت بدلے گی۔ ایمان کے بغیر بصیرت حاصل نہ ہوگی، یہ نفع اور نقصان کو سمجھ نہ سکے گا۔ فرعون نے یہی کیا کہ اس نے ہر آنے والے حالات کا مقابلہ اپنے اسباب سے کیا، یہاں تک کہ ناکام ہوتے ہوتے جو بھی ناکامی آتی تھی اس کا مقابلہ اپنے اسباب سے کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے غرق کر کے دکھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ یہ راستہ کامیابی کا نہیں، کامیابی کا راستہ ہم لے کر آئے ہیں، لیکن فرعون کو سمجھ میں نہ آیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ناکام کر کے اور اس کی ناکامی پر اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ آئندہ آنے والے سمجھ لیں کہ کامیابی اور ناکامی کے ضابطے کیا ہیں۔
میرے دوستو عزیزو، تجارت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، ورنہ قوم شعیب تجارت میں کامیاب ہوتی۔ زراعت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، ورنہ قوم سبا باغات میں کامیاب ہوتی۔ کارخانے اور صنعتیں کامیابی کا ذریعہ نہیں، ورنہ قوم صالح وہ صنعت میں کامیاب ہوتی۔ اگر مسلمان اکثریت میں آ جائیں تو کامیابی کا ذریعہ نہیں کہ قوم نوح اکثریت میں ناکام ہوئی۔ اس لیے ان ساری قوموں کا ناکام کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قیامت کے لیے بتا دیا کامیابی اور ناکامی کے ضابطے کیا ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی محنت کے رخ کو بدلیں۔ انسان جس لائن پر محنت کرتا ہے اس لائن سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ جس لائن پر انسان محنت کرتا ہے اس لائن کے مجاہدے سے اس لائن کا مکاشفہ حضرت فرماتے تھے، جس لائن کا مجاہدہ ہوگا اسی لائن کا مکاشفہ ہوگا، وہ لائن پھر کھل جائے گی جس لائن پر محنت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں تجارت کرنے والے سے اگر تم زراعت کا مشورہ کرو گے کہ بیج کب ڈالوں، کھاد کب دوں، تو بتا نہ سکے گا۔ اگر کسی کاشتکار سے پوچھو گے اس بیماری کے لیے کیا دوا ہے تو بتا نہ سکے گا کہ ڈاکٹر کی لائن ہے، زراعت کی لائن نہیں ہے۔ تاجر کو زراعت کی لائن کی خبر نہیں، ڈاکٹر کو تجارت کی لائن کی خبر نہیں۔ جو انسان جس لائن میں محنت کرتا ہے وہ اس لائن کے نفع نقصان کو سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان ایمان کو بنانے کی محنت کو چھوڑ کر چیزوں کے بنانے میں لگا ہوا ہے، تو پھر یہ خود ہی سمجھ لے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ناکامی اور کامیابی کے ضابطوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی محنت کے رخ کو بدلو، سب سے پہلے اپنی محنت کے رخ کو بدلو۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا۔ قوموں کے رخ بدلے ہوئے تھے، کائنات کی شکلوں کو ہر زمانے کی قومیں اصل سمجھتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا، آ کر سمجھایا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہر نبی نے آ کر قوم کو سمجھایا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جتنی بھی شکلیں دنیا بنی ہوئی تھی انہی شکلوں سے لوگ مسائل کے حل کو اصل سمجھتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا۔ اس لیے اس کام کی سب سے بنیادی چیز اور اس کام کا سب سے بنیادی مقصد کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو دعوت میں لانا ہے۔ اس لیے کہ اس کی محنت اور دعوت سے اس کا اخلاص حاصل کرنا ہے کہ ایک کلمے کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اس کلمے کا اخلاص ہے۔ اخلاص یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس کلمے لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہا وہ جائے گا جنت میں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ اس لیے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے ہر قوم کی نظر کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرا۔ انبیاء کی آمد سے پہلے قومیں کائنات کے نقشوں کو ہی معبود سمجھتی تھی۔ جو نجومی ہوتے تھے وہ سمجھتے ستاروں سے ہوتا ہے، جو مجوسی ہوتے تھے وہ سمجھتے سورج سے ہوتا ہے، جو زمین کے پجاری تھے وہ سمجھتے تھے کہ زمین سے ہوتا ہے۔ ان ساری شکلوں کو معبود بنائے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا، اور انبیاء علیہ السلام نے بھی آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کائنات کے نقشے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں مسلمان کائنات کو سامنے رکھ کر اس لیے قدم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین نہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، ان کے کرنے کے ضابطے کائنات کے اسباب نہیں ہیں بلکہ کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔
سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے آ کر ہر زمانے میں قوم کا رخ اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرا، ورنہ ہر زمانے کی قومیں کائنات کے نقشوں کو اصل سمجھتی تھی۔ نجومی کہتے تھے ستاروں سے ہوتا ہے، مجوسی کہتے تھے سورج سے ہوتا ہے، سورج کے پجاری اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سورج اصل ہے۔ اس زمانے کے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نجومی اصل ہیں، بلکہ میرے دوستو عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ستاروں سے ہٹایا۔ حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اس بارش پر بہت سے لوگ کفر پر آ جائیں گے اور کچھ لوگ ایمان والے رہ جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا ایسے کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو یوں کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جو کہے گا نہیں بارش اللہ کے امر سے ہوئی، بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ ستاروں کا انکار کرنے والا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ تھا بتلانے کا کہ کائنات میں جو بھی تغیر ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لو، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس زمانے میں لوگ سائنس پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، سائنس پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کائنات میں جو بھی ذرہ حرکت کرتا ہے اللہ کے امر سے حرکت کرتا ہے۔ سائنس پڑھتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ اگر کائنات میں یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا، سورج گرہن ہوگا، یہ سائنس والے بتائیں گے سورج گرہن کیوں ہوتا ہے۔ چاند گرہن ہوگا، سائنسداں بتا دیں گے چاند گرہن کیوں ہوتا ہے۔ زلزلے آئیں گے، تمہارے کالج میں نہیں پڑھایا جاوے گا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، تمہارے کالج میں پڑھایا جاوے گا کہ زلزلے زمین کے نظام کے ان وجوہات کی وجہ سے، ان نظام کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، کائنات کا نظام کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے ہے۔ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے سب سے پہلے آ کر اللہ کے غیر کی نفی کرائی، سب سے پہلے آ کر یہ سمجھایا لا الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ انبیاء، اولیاء، تمام دنیا کے سائنسداں، سیاستداں، یہ سب مل کر بھی جمع ہو جائیں، خدا کی قسم یہ اللہ کی چاہت کے بغیر ایک ذرے کو حرکت نہیں دے سکتے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے ایک پتا بھی درخت سے سوکھ کر گرتا ہے اللہ کے امر سے گرتا ہے، اللہ کے امر سے گرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ درخت کا پتا سوکھ گیا اس لیے گر جائے گا، آپ دیکھیں گے سارا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے، ایک پتا درخت پر لٹکا رہ جاتا ہے۔ یہ پتا بھی اللہ کے امر کا منتظر ہے، جس طرح اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں، جس طرح اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں، ایک پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ تم کہو گے ہوا چلی گر گیا، اس سے تمہارے دل میں ہوا کا سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا۔ میری بات بہت توجہ سے سننا، میں ایک ایک چیز کے بارے میں عرض کر رہا، جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں، ان کائنات میں جو تغیرات آ رہے ہیں، ہم ان سارے تغیرات کو شکلوں سے جوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہوا چلے گی تو پتا گر جائے گا، ہوا چلے گی تو یہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو عزیزو، یوں مت کہو کہ ہوا سے یہ ہوا، یوں کہو اللہ کے امر سے ہوا۔ تو جو بھی نقصان آئے گا کہو گے یہ نقصان اللہ کے امر کی وجہ سے ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ اس لیے ہوا کہ میں نے اللہ کا کوئی حکم توڑا ہے۔ اگر یہ کہو گے ہوا سے ہوا تو اللہ کی ذات سے ہونے کی طرف خیال نہ جاوے گا، جس کا اللہ کی ذات سے ہونے کی طرف خیال نہ جاوے گا اس کا خیال اپنی بدعملی کی طرف کیسے چلا جاوے گا، اس کا خیال اپنی بدعملی کی طرف کیسے چلا جاوے گا۔ جتنے بھی کائنات میں تغیرات ہیں ان سے اس زمانے کے مسلمانوں کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ سب سے پہلے بنیاد ہی الٹی ہوئی ہے، بنیاد ہی اکھڑی ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا ہی یقین نہیں ہے۔
اس لیے میں نے عرض کیا کہ سارے انبیاء، اولیاء، سارے صحابہ، تابعین، سارے کے سارے جمع ہو کر اگر ایک پتے کو حرکت دینا چاہیں اللہ کے امر کے بغیر دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انبیاء کے ہاتھ میں اختیار نہیں، انبیاء علیہم السلام ہدایت کی کوشش کے لیے بھیجے گئے ہیں، مگر ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو نبی چاہیں گے وہ نہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ ہم کہتے ہیں حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا، اگر یہ وزیر چاہ لے گا تو ہو جائے گا، اگر ہمارے میوات کے سرپنچ جمع ہو کر چاہ لیں تو ہو جائے گا۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب کو ہدایت ہو جاوے، ابو جہل کو ہدایت ہو جاوے، اور حضرت حمزہ سگے چچا ان کے قاتل کو کوئی قتل کر دے۔ اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے ایک چچا کے قاتل کو تو ہدایت دے کر ان کو صحابی بنا دیا اور دوسرے چچا کو ہدایت نہ دی۔ آپ چاہتے تھے وحشی کو کوئی ہلاک کر دے، اللہ نے وحشی کو ہدایت دے کر صحابی بنا دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب ہدایت پر آ جائیں، اللہ نے ابو طالب کو ہلاک کر دیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی کی چاہت کے خلاف ہو رہا، نبی کی چاہت کے خلاف ہو رہا، اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے، بلکہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے ہی کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قدم قدم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کو ہر قدم پر مجبور اور پریشان نظر آئیں گے، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی اپنے چاہنے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے میرے دوستو عزیزو، جب انبیاء کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، تو اولیاء کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ حکام کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ تمہارے چودھریوں کے، سرپنچوں کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ جب تک اللہ نے چاہیں گے اس وقت تک کچھ نہ ہوگا۔ جب تک مسلمان کے دل میں یہ یقین نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس وقت تک فرائض کی طرف قدم نہ اٹھے گا، نماز کی طرف قدم نہ اٹھے گا۔ اس کو فرائض سے روکا ہوا ہے کہ پہلے حکومت سے پوچھ لوں کیا کہہ رہی۔ اگر ایک گاہک دکان پر آ گیا، یہ اس گاہک کی وجہ سے آمدنی کا یقین کر کے، اس گاہک کی وجہ سے آمدنی کا یقین کر کے نماز کو ضائع کر دے گا۔ اللہ کا حکم نماز اس لیے ضائع ہوا کہ گاہک سے آمدنی کے آنے کا یقین ہو گیا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ کہو کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے تو نماز ضائع نہ ہوگی۔ جتنے بھی احکام مسلمان ضائع کر رہا ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کے یقین پر ضائع کر رہا۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، میں یہ سمجھانا چاہتا تھا جتنے بھی نظام کائنات ہے، یہ سارا کا سارا ہر آن ہر لمحے ہر لمحے اللہ کے قبضے میں ہے، ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالی سے اللہ کے احکام اپنی چاہت کے مطابق پورا کرانے کے لیے سب سے بنیادی قدم یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کو پورا کرنے پر آ جاؤ۔ دو کام کر لو، ایک تو یوں کہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، پھر یوں نہ کہو کہ اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب سے ہوتا ہے۔ یوں بھی مت کہنا کہ اسباب نہ کریں گے اللہ کریں گے، یہ کہنا بھی اللہ کی قدرت کا انکار کر دینا ہے۔ یوں کہنا کہ اللہ کریں گے اسباب میں کریں گے، یہ کہنا بھی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ یوں کہو اللہ کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے، لیکن ان کی قدرت موافق ہے ان کے احکام کے ساتھ، اسباب کے ساتھ قدرت موافق نہیں ہے۔ یہ تو اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا، اسباب ہم بنائیں گے کام اللہ بنائیں گے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اللہ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہے کہ تم دنیا بناؤ، اسباب بناؤ، کارخانے بناؤ، زمیندارہ کرو، تم حکومت بناؤ، تم سرمایہ داری کے نقشے چلاؤ۔ اللہ کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے کہ میں تمہیں کامیاب کر کے رہوں گا۔ اللہ کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے کہ تم تجارت کرو گے میں تمہیں تجارت میں نفع دوں گا، تم زراعت کرو گے میں تمہیں زراعت میں غلہ دوں گا، تم حکومت کرو گے میں تمہیں حکومت میں عزت دوں گا اور مسلمانوں پر غالب کر دوں گا۔ یہ سارے وعدے اللہ کے غیروں کے ساتھ ہیں، مسلمان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کے وعدوں کو اسباب کی شکل میں تلاش کر رہا ہے۔ یہ مت کہو اللہ کریں گے سب پر کریں گے، یوں کہو نہیں اللہ کریں گے عمل پر کریں گے، یوں کہو اللہ کریں گے عمل پر کریں گے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، کائنات
بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بطور اطمینان غیروں کے لیے ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ ہی نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، کہ وہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں مطمئن کر کے رکھیں گے، ان کے اسباب خوب بڑھاویں گے۔ مسلمان اس دھوکے میں پڑ جاویں گے یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے اسباب میں کامیاب ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالی مسلمان کو اسباب میں ناکام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی کامیابی کا وعدہ سبب پر نہیں عمل پر ہے۔ میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے عمل کی طرف پھیرا۔ جتنے بھی اسباب ہیں کائنات کے، یہ سارے اسباب مسلمان کے امتحان کے لیے ہیں۔ خوب غور سے بات سننا، اللہ رب العزت مسلمان کو اسباب دے کر دو چیزوں کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک امتحان تو یہ لیتے ہیں، اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان اسباب میں میرے احکام کو کتنا یاد رکھتا ہے، میرا بندہ ان اسباب میں میرے احکام کو کتنا یاد رکھتا ہے۔ دوسری بات اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان اسباب کی اختیار کرنے میں حکم تو نہیں توڑتا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب اسے کوئی یا کسی کام کا ارادہ کرے تو یہ کسی کام کرنے کا ارادہ سبب کی بنیاد پر کرتا ہے یا میری چاہت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ میری بات تو بہت توجہ سے سننا۔ اللہ نے اپنے ایمان والوں کے لیے اسباب میں 3 امتحان رکھے ہیں۔ ایک امتحان تو یہ کہ یہ سبب کو حکم پر چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اگر میں گاہک کو اور اذان کو ایک وقت میں لے آؤں تو یہ اذان کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے گاہک کو چھوڑ کر، یا اذان کو چھوڑ کر مسجد کو چھوڑ کر گاہک میں لگ جاتا ہے۔ ایک امتحان یہ لیتے ہیں۔ دوسرا امتحان یہ لیتے ہیں کہ یہ سبب میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں، اس کی تجارت میں سود تو نہیں، جھوٹ تو نہیں، غبن تو نہیں، اس کی تجارت میں دھوکہ تو نہیں، اس کا مال نقلی تو نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے اسباب میں اس لیے ڈالا ہے اس کو تاکہ اسباب میں اس کا امتحان لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سبب سے ہونا کہتا ہے یا ذات سے ہونا کہتا ہے۔ بس یہ تین امتحانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دیے دیکھنے کے لیے کہ اس سبب میں کیا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جو کسی کے لیے میسر نہ ہو۔ ہوا بھی تابع، سخرنا لہ الریح، ہوا کو تابع کر دیا ہم نے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہوا رخ کا رخ بدل جاوے تو ان کے سمندر کے راستے بدل جاتے ہیں۔ ہوا کے رخ بدل جاویں تو بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہوا تابع ہے، جدھر چاہیں گے اس طرف چلے گی۔ پھر اتنا ہی نہیں، تمام جنات شیاطین تابع ہیں۔ یہاں تو آج کل ایک موکل ایک جن کو تابع کر کے بھی کچھ نہ کرا سکے، وہاں سارے جنات تابع سلیمان علیہ السلام کے، سارے شیاطین تابع، سارے پرندے درندے سب تابع ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت دی جیسی بادشاہت کسی کو نہ ملی، لیکن اللہ نے آزمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ سلیمان ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کو مزین اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میری بنائی ہوئی چیزوں سے مجھے یاد کرتے ہو یا میری بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے مجھے بھلا دیتے ہو۔ ایسے گھوڑے بڑے خوبصورت جو ہوا میں اڑتے تھے، زمین پر دوڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے، ایسے گھوڑے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پیدا کیے۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں اس میں اللہ کی شان۔ گھوڑے دیکھنے میں لگے کہ نماز عصر کی قضا ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھنا یہ بات۔ لوگ قدرت کے مناظر دیکھتے ہیں، بنا ہوا بنانے والے کو یاد کرنے کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کو یاد رکھنے کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کو بھلانے کے لیے نہیں ہے۔
ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، اس زمانے کے سب سے بڑے فقیر، لیکن اس فقر میں بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، کچھ نہیں اپنے پاس۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دیا، سب کچھ دے کر یہ دیکھنا چاہا ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی شان، ان گھوڑوں کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ یہاں تو چھوٹا سا کھوکا لیے بیٹھا ہے دکان کا، چھوٹا سا زمیندار لیے بیٹھا ہے، بس یہ تھوڑا سا ہل چلانا رہ گیا، اگر اب چھوڑ کے چلا گیا کام بیچ میں رہ جاوے گا، زمیندارہ ضائع ہو جاوے گا۔ اگر دکان چھوڑ کے چلا گیا بیچ میں اذان ہو گئی، بھینس کا دودھ نکال رہا تھا، چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کیوں کہ پھر دودھ نہ دے گی۔ ایک بھینس کے دودھ کا مقابلہ نماز سے نہیں کر سکتا، یہ سارے کفر کا مقابلہ اسلام سے کو لے کر کیسے کر لے گا؟ ایک بھینس کے دودھ کے 2 قطروں کا مقابلہ نماز سے نہیں کر سکتا، یہ سارے کفر کا مقابلہ اسلام کو لے کر کیسے کر لے گا؟ اس زمانے کے مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو سلطنت ملے، غلبہ ملے، یہ تو نماز کے لیے 2 قطرے دودھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی کائنات نے بنایا ہے عمل کو پرکھنے کے لیے بنایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، لیکن اتنا غم اس نماز کے قضا ہونے کا۔ اللہ تعالی دنیا کو مزین کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس زینت کے ماحول میں اور ان دنیا کی شکلوں میں، چیزوں میں میرا بندہ مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام عصر کی نماز بھول گئے اور سورج غروب ہو گیا کہ نہیں، اے اللہ مجھے تو آج کی عصر پڑھنی ہے۔ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے، اللہ کی شان، اللہ نے سورج کو واپس نکالا، اللہ نے سورج کو واپس نکالا۔ سلیمان علیہ السلام کی آج کی عصر کے لیے سورج واپس نکلا، سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی۔ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا واقعی غم ہوتا ہے اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ دیکھو تو صحیح، یہاں تو کوئی غم نہیں، نماز چھوٹ گئی جماعت کی، ارے جانے بھی دے، جماعت سے پڑھنا سنت ہی تو ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ گاہک ضائع نہ ہو نماز ضائع ہو جاوے، گاہک ضائع نہ ہو نماز ضائع ہو جاوے۔ میرے دوستوں عزیزوں، میں نے غور کیا سب سے زیادہ کاروبار کو جو بددعا لگتی ہے وہ نماز کی لگتی ہے، اس لیے کہ لوگ نماز بھی بگاڑتے ہیں کاروبار کے لیے، پھر نماز کی بددعا کاروبار کو لگتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اس میں آزمایا، ادھر اللہ نے جسمانی قوت بھی دی، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی، اور خیر کا ارادہ کیا کہ میری اولاد سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار ہوں۔ یہ ارادہ کیا سلیمان علیہ السلام نے کہ میری اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار ہوں۔ 100 بیوی صحبت کی روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرشتے نے کہا آپ نے ارادہ کر لیا ہے خیر کا، لیکن اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دیجئے، انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ میرے دوستوں عزیزوں، اس انشاءاللہ کے مقابلے میں اور آپ صبح سے لے کے شام تک اپنی زبان کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ ڈاکٹر چاہ لیتا تو ہو جاتا، یہ وکیل چاہ لیتا تو ہو جاتا، یہ حاکم چاہ لیتا تو ہو جاتا، اگر وزیر اعلیٰ چاہتا تو ہو جاتا، اگر میوات کا سرپنچ چاہ لیتے تو ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ ایک نبی سے صرف اتنا زبان سے کہہ دینا ایک نبی کا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک نبی کا یہ کہہ دینا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں کل بتاؤں گا صحابہ کہف کون ہے، انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا۔ اللہ نے 1 مہینے تک وحی روک لی، 1 مہینے تک وحی روک لی۔ یوں کیوں کہا کہ میں یہ کام کل کروں گا؟ سوچو، غور کرو، جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں
میں اور آپ صبح سے لے کے شام تک کتنا بولتے ہیں. اگر بیمار ٹھیک نہ ہوا کہیں گے ڈاکٹر نے نہ چاہا تھا. اگر مقدمے میں کامیاب نہ ہوا کہے گا وکیل نے نہیں چاہا تھا. اگر ان کی مرضی کا ملک نہ ملا، ان کی مرضی کے حالات نہ ملے تو یہ کہیں گے کہ حکومت نے نہیں چاہا، حکومت چاہتی تو ہو جاتا. عجیب لوگ ہیں اس زمانے کے مسلمان. کہتے ہیں کہ حاکم نہیں چاہتے مسلمان کا بھلا. خدا نہ کرے. سوچنے کی بات ہے، اللہ نے مسلمان کو اصل کائنات بنایا تھا. ساری قومیں ان مسلمانوں کے نیک اعمال سے خدا کی قسم اس طرح نفع اٹھاتی جس طرح ساری دنیا کے جانور وہ مسلمان کے صحیح ناپ تول سے اور مسلمان کے صحیح عمل سے ساری دنیا کی مخلوق فائدہ اٹھاوے. اس لیے کہ جب مسلمان اللہ کا حکم توڑتا ہے تو ساری دنیا کی ساری مخلوق پناہ مانگتی ہے مسلمان کی بدعملی سے. اس لیے کہ اس کی بدعملی سے سمندر کی مچھلیاں پریشان ہوتی ہیں، اس کی بدعملی سے جنگل کے جانور اور جنگل کے درندے پریشان ہوتے ہیں. اس کے عمل کا اثر ساری کائنات کی ہر شکل پر اس طرح پڑتا ہے جس طرح ایک انسان کے دل کی خرابی کا اثر پورے بدن پر پڑتا ہے. دیکھو کیسا ہی نوجوان مضبوط تندرست توانا ہو، ذرا دل کی حرکت بند ہو جائے، ذرا دل کی حرکت بدل جائے، ذرا دل پر کوئی دباؤ آ جائے، جوان تندرست مضبوط طاقتور آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے. سارے اعضاء جس طرح دل کی قوت سے چلتے ہیں، خدا کی قسم اسی طرح ساری کائنات کا نظام مسلمان کے صحیح طریقے پر چلنے پر چلتا ہے. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.